کاش اردو زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جس کو لوگ اکثر پچھتاوے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جب کوئی چیز حاصل نہیں ہو پاتی یا کوئی وقت گزر جاتا ان کی زندگی سے جس سے وہ بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے تو اکثر لوگ اس کو ایک پچھتاوے کے طور پر یوز کرتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد اس لفظ کو ایز این ایکسکیوز یوز کرتی ہے. کاش مجھے پتا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا. کاش مجھے کسی نے سمجھایا ہوتا. کاش مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا ہوتا. کاش مجھے ان اپرچونٹیز کا پتہ ہوتا تو میں ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھا سکتا. اور اس قسم کی کاش کی ایک اینڈلیس لسٹ ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بڑی زبردست چیز بتانے جا رہا ہوں. اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کم از کم یہ جو کاش کا لفظ کانشیسلی آپ یوز کرتے ہیں وین یو کی ناٹ اچیو سم تھنگ، یہ کم از کم ختم ہو جائے گا اور پچھتاوے کے طور پر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ زندگی میں جو کچھ چاہتے ہیں اس کے لیے اتنی ایفرٹ کر سکیں، اتنی سمجھداری سے ایفرٹ کر سکیں کہ وہ چیز اگر آپ کو نہ بھی ملے تو پچھتاوا نہیں ہوگا. آپ کو اس کی سمجھ ہوگی کہ کیوں ایسا ہوا. اور اس کے لیے جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سیلف ہیلپ بکس کو اسٹڈی کرنا. And for that matter, I'm going to give you 10 very strong reasons, logical reasons کہ کیوں آپ کو سیلف ہیلپ بکس کو ابھی سے سٹارٹ کر دینا چاہیے، پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. آپ کیریئر کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ پروفیشن کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ ایج کے جس حصے میں بھی ہیں. I promise کہ اگر یہ کام آج آپ شروع کر دیں گے تو اگلے چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی زندگی میں امپرومنٹ آئے گی کہ آپ کی زندگی سے یہ کاش والے لفظ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کے لیے جو میں آپ کو اسٹرانگ ریزنز بتاؤں گا یہ بڑی لاجیکل ہے اور ان کی دو اور بڑی اہم بیسس ہیں. نمبر 1، ایک تو میری اپنی لائف، آئی مین دا وے آئی اسپیک ٹو یو، دا کانفیڈنس دیٹ آئی ہیو گینڈ، اور جو انسائٹ بصیرت کسی چیزوں کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وزڈم شیئر کرتا ہوں. میرا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ میں نے بہت پہلے سیلف ہیلپ بکس کو پڑھنا شروع کر دیا. اور دوسری جو سب سے بڑی ریزن ہے دیٹ از کہ جو میرے اپنے سرکل میں بڑے کامیاب لوگ ہیں ان کی لائف کو میں نے بڑے کلوزلی اسٹڈی کیا. اور اس کے علاوہ میں نے جتنے کامیاب لوگوں کی لائف کو پڑھا جن کو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ہائی پرفارمنس یا پیک پرفارمنس تک کیسے پہنچے، ان کی زندگی میں بھی یہ کامن فیکٹر ہے کہ وہ سیلف ہیلپ بکس کو ہر وقت اسٹڈی کرتے رہتے ہیں. دیٹس وائی دے ریچ دیٹ پرٹیکولر اسٹیج. اور آج کی جو میں ریزنز بتاؤں گا بڑی اسٹرانگ ریزنز ہیں، ان سے آپ کو یہ بات سمجھ آنے لگ پڑے گی کہ واقعی سیلف ہیلپ بکس آپ کے زندگی میں کون سا ٹرننگ پوائنٹ لانے کا سبب بن سکتی ہے. دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آج کی ویڈیو کو آپ بڑے غور سے سنیں. سب سے پہلے کہ میں آپ کو ریزنز کی ڈیٹیل میں لے کے جاؤں، ایک لفظ پہ غور کریں، سیلف ہیلپ بکس. یعنی یہ وہ بکس ہیں جو آپ کو آپ کی مدد سکھاتی ہیں، سیلف ریلائنس سکھاتی ہیں. بیکاز یو آلویز لک اپ ٹو سم ون. کسی سے مدد مانگتے رہتے ہیں، کسی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں سولوشنز کے لیے، زندگی کے سوالوں کے بہت سے جوابات تلاش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کا انتظار کرتے رہتے ہیں. These books would definitely enable you to rely on yourself first before you rely on others. اس لیے یہ 10 reasons جاننا بہت ضروری ہے. So let me start now. The first reason، جو first reason ہے اس کو سمجھنا ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ جب آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں تو کئی ایسی بکس آتی ہیں جس میں رائٹر اپنی پوری لائف سٹوری بیان کرتا ہے. جیسے کہ اگر آپ نے ایک مووی دیکھی ہو پرسوٹ آف ہیپینس، اس میں وہ انسان اپنی پوری لائف سٹرگل بتاتا ہے کہ ایک میرڈ آدمی ہے، میڈیکل اکوپمنٹس کو سیل کرتا ہے اور ایک خاص سٹیج کے بعد اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک لوپ میں پھنسا ہے، صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے اور کوئی زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتا، زندگی کی بہت سی چیزوں کو ایکسپیرینس نہیں کر پاتا. جن چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے، جن چیزوں کو انجوائے کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو انجوائے کر سکے، اپنی لائف کو کھل کے جی سکے. اور اس وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. ہی از میرڈ، ہی ہیز گاٹ اے چائلڈ، اور لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے آگے زندگی میں بڑھنا ہے. اور پھر وہ زندگی کے لیے جو سٹیپس لیتا ہے اور اس پورے سٹیپس کے دوران اس کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ساری کی ساری اس مووی میں بھی اس کو دکھایا گیا اور اس کتاب میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی جب آپ بعض اوقات سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں تو اس میں رائٹر کی سٹوری سنتے سنتے کچھ ایسے سٹیجز آتی ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی سٹوری ہے. کچھ ایسے ایونٹس آتے ہیں، کچھ ایسی لائنز آتی ہیں، کچھ ایسے جملے آتے ہیں جہاں پر وہ چیزیں آپ کی اپنی زندگی سے ریلیٹ کر لیتی ہیں. اینڈ دس از دا پوائنٹ جہاں پر آپ کو سوچنے کا وہ موقع ملتا ہے کہ اگر یہ شخص اسی طرح کے پروسیس سے گزر کر یہ کر سکتا ہے، یہ چیز اچیو کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اس نے کیسے اپنی مشکلات کے اوپر قابو پایا، یہ ہاؤ کا مطلب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے سیلف ہیلپ بکس کو پڑھنے کے بعد کہ آپ کو دوسروں کی زندگی میں اپنی زندگی نظر آتی ہے. جس زندگی کے حصے میں آپ سٹک ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیسے آگے بڑھا جائے، کیسے آگے نکلا جائے،
یہ انسائٹ آپ کو ایسی کسی سٹوری سے مل سکتی ہے اور وہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. سو دس از ون آف دا ریزنس. سیکنڈ بڑی امپورٹنٹ ریزن وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ کوئی بیسٹ انویسٹمنٹ دنیا کی کیا ہوگی, سب سے فائنسٹ اور بیسٹ انویسٹمنٹ کیا ہوگی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فائنینشیل انویسٹمنٹ, آئی ایم ناٹ اے فائنینشیل ایڈوائزر, آئی ہیو ناٹ میڈ سو مچ فائنینشیل انویسٹمنٹس, لیکن میں نے جتنے بڑے بڑے انویسٹمنٹ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو فائنینشیل انویسٹمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, ان کے اندر بھی یہ کامن فیکٹر دیکھا ہے اور ان کو ایڈوائز کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ جن چیزوں کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ سے پہلے, وہ تمام وہ ہیومن کوالٹیز ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں. اور سیلف ہیلپ بکس از ون آف دا فائنسٹ اینڈ ون آف دا وائزسٹ انویسٹمنٹ ان مائی اوپینین آلسو, کہ اس سے آپ کو وہ انسائٹ ملے گی کہ آپ کے اندر وہ کون سی کوالٹیز ہیں. بیکاز جب آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے, گروتھ کے لیے, سکسیس کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے, آپ کو ویژن چاہیے, آپ کو پلان چاہیے, آپ کو پیشنس چاہیے, آپ کو پیشن چاہیے, آپ کو پلاننگ چاہیے, آپ کو پرابلم سالونگ سکلز چاہیے. ریڈنگ سیلف ہیلپ بکس وڈ انیبل یو فار آل دیز تھنگس. اس کی مدد سے آپ اپنے اندر ان چیزوں کو, ان کوالٹیز کو ٹیپ کر سکیں گے, ان کو دیکھ سکیں گے, اور اس کے بعد دنیا میں جہاں بھی جس قسم کی بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ انویسٹمنٹ آپ صحیح کر پائیں گے. دنیا کی تمام انویسٹمنٹس آپ کو فیل کر سکتی ہیں, کسی جگہ پہ اسٹک کر سکتی ہیں, لیکن دس از دی انویسٹمنٹ جو آپ کو کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہونے دے گی, زندگی میں کبھی گیو اپ نہیں کرنے دے گی, زندگی میں کبھی آپ کو ہارنے دے گی. دیٹس وائی اٹ از ون آف دا فائنسٹ انویسٹمنٹ. آئی سجیسٹ کہ یہ اگر آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں تو آپ بہت اچھی انویسٹمنٹ کریں گے. تیسری بڑی اسٹرانگ ریزن وہ یہ ہے کہ جب آپ ان بکس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں, تو ایک خاص قسم کی ریئلائزیشن آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور وہ یہ ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے کہ بہت سی چیزوں کے جواب آپ باہر تلاش کر رہے تھے, بہت سی چیزوں کے حل آپ باہر دیکھ رہے تھے, لوگوں کی طرف آپ کو دیکھنا پڑتا تھا, کسی کی مدد کا انتظار کرنا پڑتا تھا, کسی اچھے وقت کا انتظار کرنا پڑتا تھا, بہت سی چیزیں آپ کو کنفیوز کرتی تھیں, ان کے بارے میں آپ کو جواب نہیں ملتا تھا. لیکن یہ ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے کہ تمام چیزوں کے جواب آپ کے اندر موجود ہیں. You just need to listen to you. You need to trust you. So اس سے آپ کے اندر سیلف ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے اکثر آپ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. And this is what happens. Most of the people, they always underestimate themselves. وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتے ہیں. جبکہ ان کے اندر اتنی خوبصورت کوالٹیز ہوتی ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ایسٹیمیٹ کر سکیں, اپنے آپ کو صحیح پہچان سکیں, تو وہ اپنے پوٹینشیل جو اپنی صلاحیتیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میں اپنی ڈیلی انٹریکشنس میں جب لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں, میں نے 90% لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ خود کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور وہ کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ بیکاز کلچر میں, ایجوکیشن میں ہمیں ہر وقت کمپیریزن اور کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دس از ون آف دا ورسٹ تھنگس جو ہم اپنے معاشرے میں انفارچونیٹلی دیکھتے ہیں. اسکول میں ٹیچرز بچوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں, گھر میں والدین کرتے ہیں, رشتہ دار کرتے ہیں, دوست کرتے ہیں, اور یہ ان چیزوں کا دماغ کے اوپر اتنا اسٹرانگ اور نیگیٹو اثر ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہماری سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے, ایک وقت آتا ہے کہ سیلف امیج پوری طرح سے ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. اینڈ دین دا پیپل اسٹارٹ انڈر ایسٹیمیٹنگ دیم سیلف. اوور ایسٹیمیٹ تو بعد کی بات ہے, انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کرتے ہیں, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. سو آئی تھنک جب سیلف ہیلپ بکس پڑھیں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ you should not underestimate yourself. You have the answers جن کو آپ تلاش کر رہے ہیں باہر. اور before you look outside, I'm not saying کہ باہر کبھی آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا, باہر کسی سچویشن کو سمجھنا نہیں پڑے گا, باہر کسی کی مدد نہیں لینی پڑے گی, everything, but before you look outside, you need to look inside. کم از کم خود پہ اعتماد ہوگا. سو یہ تین بڑی اسٹرانگ ریزنس میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں. چوتھی جو بڑی امپورٹنٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. انتہائی کامیاب انسان بھی ایک خاص لیول کے بعد پہنچ کر اپنی زندگی میں بہت سے ڈکلائنز, سیٹ بیکس, چیلنجز دیکھتا ہے اور وہ گر جاتا ہے, ان میں سٹک ہو جاتا ہے. اگر آپ کا کبھی انٹریکشن ہو ان لوگوں کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے وہ بھی زندگی میں بڑی ہی مشکلات سے گزرتے ہیں, سٹک ہو جاتے ہیں, سیٹ بیکس ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اور ایسے مقامات بھی آتے ہیں ان کی زندگی میں جب وہ they also want to give up, they also feel frustrated because this is human nature. سو انسان کو بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ جو کامیاب ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی ان کے سکسیس فارمولاز اب کام نہیں کر رہے, اپنے ہی اپروچ جس کے ساتھ وہ چل رہے تھے وہ کام نہیں کر رہے, تو پھر اس وقت ان کو اس قسم کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی گائیڈ کر سکے, کوئی ایسی انفارمیشن ان کو مل جائے, یا کوئی ایسی انسیڈنٹ ہو جو جس کے ساتھ وہ ریلیٹ کر کے وہ دیکھ سکیں خود کو, اپنے آپ کو دیکھ سکیں
کہ کیسے سچویشن سے نکلا جا سکتا ہے. اور ایسے لوگ بھی اگر سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد آپ کو ایسا کہیں نہ کہیں کلو مل سکتا ہے کسی سٹوری میں, کسی فارمولے میں, کسی ایونٹ میں, جہاں سے آپ کو اشارہ ملے گا کہ خود کو کیسے اس سچویشن سے نکالیں. انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, تو آپ کو اپنی زندگی کی ہر سٹیج میں یہ سیلف ہیلپ بکس مدد کریں گی. پانچویں جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے, دس اوپنز یور مائنڈ. جو سب سے امپورٹنٹ گلا ہوتا ہے کہ مجھے کاش شعور ہوتا, مجھے کاش اس چیز کی سمجھ ہوتی. یہ تمام بکس جب آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کے مائنڈ کو کھولتی ہیں, آپ کے مائنڈ کو دیکھنا سکھاتی ہیں کہ نیو اپروچز کی طرف کیسے دیکھنا ہے. کیونکہ کنونشنلی طور پر ہم ایک ہی چیز کو ایک ہی طریقے سے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں ہیبیچول تھنکنگ. ہیبیچول تھنکنگ کرنا, ایک خاص پیٹرن سے سوچنا, ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی چیزوں کو آبزرو کرنا, لوگوں کو آبزرو کرنا, حالات کو آبزرو کرنا, اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور ہمیں لگتا ہے کہ سوچنا اسی کو کہتے ہیں. لیکن ریڈنگ جب آپ سیلف ہیلپ بکس کی کریں گے تو پھر آپ کو ایک نئی اپروچ کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ چیزوں کو نئے طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے, نئے انداز سے دیکھیں گے, آپ کا پرسپیکٹو بہتر ہوگا, آپ کا آؤٹ لک بہتر ہوگا, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایکسپینڈ کرے گا. ایوالو ہونے کی ضرورت نہیں, اس کو ایکسپینڈ ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ مائنڈ بند ہو جاتا ہے, خاص قسم کے لوپس میں ہم گھومتے رہتے ہیں. بٹ اف یو جسٹ ریڈ سیلف ہیلپ بکس تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. نئے انداز سے آپ دیکھنا شروع کریں گے, نئے زاویوں سے دیکھنا شروع کریں گے. جب آپ چیزوں کو نئے انداز سے دیکھیں گے, جیسے کہ ڈاکٹر وائن ڈائر کہتے ہیں کہ اف یو چینج دا وے یو لک ایٹ دا تھنگس یو لک ایٹ چینج. یعنی جب آپ اپنا دیکھنے کا انداز بدلتے ہیں چیزوں کی طرف تو چیزیں بدل جاتی ہیں. اینڈ دس از واٹ آئی آلسو ایکسپیرینس ان مائی لائف. جب میں نے وہ جیسے کہتے ہیں نا نیگیٹو تھنکنگ سے پازیٹیو تھنکنگ کی طرف گئے, پازیٹیو آؤٹ لک رکھا, تو انہی چیزوں کے اندر اپرچونیٹیز نظر آنی شروع ہوئی. وہی چیزیں جو پہلے ڈراتی تھی, خوفزدہ کرتی تھی, ان سے خوف آنا بند ہو گیا. ان کے اندر مجھے چھپی ہوئی وہ بڑی اپرچونیٹیز نظر آئیں جو اس سے پہلے میں نہیں دیکھ سکتا تھا. اینڈ دس از واٹ ہیپنس ود ایوری سکسیزفل پرسن. وہ جب اپنی پازیٹیو تھنکنگ کرتے ہیں, اپنے آؤٹ لک کو چینج کرتے ہیں, چیزوں کی طرف اپنی اپروچ کو چینج کرتے ہیں, مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے ہیں, ان کی ساری دنیا بدل جاتی ہے. دس ول ہیپن ود یو. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہ بڑا لمیٹڈ ماحول ہے, اس پہ خاص نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور یہ جو خاص نقطہ نظر کے جب ہم عادی ہو جاتے ہیں اور اس سے اوپر اٹھ کے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, دیٹ از دا میجر آبسٹیکل ان آور وے ٹو سکسیس. کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی اپروچ کو بدلیں, دیکھنے کے انداز کو بدلیں, آپ دیکھیں گے چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. سیلف ہیلپ بکس پڑھنے سے آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سکستھ امپورٹنٹ ریزن وہ بڑی زبردست ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کی اکثر زندگی پوری خوف پہ گزر جاتی ہے. کبھی معاشرے کا خوف, کبھی لوگوں کا خوف, کبھی فیل ہو جانے کا خوف, کبھی اس کا خوف, کبھی اس کا خوف, نہ جانے کتنے خوف ہیں تو اکثر آپ کو گھیر کے رکھتے ہیں. سو فیئر سے آپ فیتھ کی طرف آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ سیلف ہیلپ بکس پڑھنے کے بعد جب آپ اپنے اندر جھانکیں گے تو آپ کو اپنے اندر بہت کچھ نظر آئے گا جس سے آپ کو اپنے اوپر اعتماد بحال ہوگا, اپنے اوپر ٹرسٹ بحال ہوگا, خدا کے اوپر آپ کا ٹرسٹ بحال ہوگا. اور دین یو ول چیلنج یور سیلف. اس سے پہلے اگر آپ نے کبھی اپنے آپ کو چیلنج نہیں کیا, کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلے, مشکلات میں جانے سے گھبراتے تھے, رسک لینے سے گھبراتے تھے, یہ چیزیں آپ کو آپ کے اندر وہ پاور دکھائیں گی, وہ صلاحیت دکھائیں گی, وہ ابیلٹیز دکھائیں گی, وہ ٹیلنٹ دکھائیں گی, وہ اسکل دکھائیں گی جس کی طرف نہ آپ نے توجہ دی, نہ آپ کے ساتھ جڑے لوگوں نے کبھی آپ کو موقع دیا کہ آپ اس کی طرف دیکھ سکیں. اب دوسروں کی کیپیبلٹیز کو دیکھتے اکثر میں دیکھتا ہوں ٹریننگز کے دوران یا کلاسز میں, جب میں لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی سب سے بہترین, وائز, انٹیلیجنٹ انسان کون ہے, تو انفارچونیٹلی میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اشارہ اپنی طرف کیا ہو. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اشارہ کسی اور کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. یعنی nobody considers himself or herself to be intelligent, to be wise. ہر انسان کا بڑی آسانی سے اعتماد دوسرے پہ چلا جاتا ہے. دوسرے کو دیکھ کے ہم بڑی جلدی اس کو یہ میڈل دے دیتے ہیں کہ he is an intelligent person. لیکن خود جس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ, ہم خود کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ کہتے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں. سیلف ہیلپ بکس پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے اندر جب یہ چیزیں نظر آئیں گی, یو ول بی ایبل ٹو چیلنج یور سیلف. آپ اپنے آپ کو روکیں گے نہیں, روک ہی نہیں پائیں گے, کیونکہ فیئر کو ریپلیس کیا ہوگا فیتھ آ چکا ہوگا. دیٹس وائی سیلف ہیلپ بکس پڑھنی چاہیے. ساتویں جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تھنکنگ پیٹرن چینج ہو جائے گا. اس سے پہلے آپ اپنے دماغ کو اپنے ماحول سے نیگیٹو باتوں سے فیڈ کرتے رہتے ہیں, جبکہ سیلف ہیلپ بکس پڑھنے سے ایک فلڈ جائے گا آپ کے دماغ میں پازیٹیو تھنکنگ کا, پازیٹیو الفاظ کا, پازیٹیو امیجز کا, پازیٹیو کوٹیشنز کا, پازیٹیو واقعات کا. اس سے آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہونا شروع ہوگی اور تھنکنگ پیٹرن چینج ہو جائے گا. آپ کو جو
इम्पॉसिबिलिटीज नजर आती थी वो अब पॉसिबिलिटीज में बदलती हुई नजर आएंगी। और जब आपको पॉसिबिलिटीज नजर आनी शुरू होंगी तो आपका इत्मीनान, आपका बिलीफ सिस्टम ठीक होगा। और याद रखें, जैसे बिलीफ्स होते हैं इंसान की जिंदगी में, वैसे एक्शंस होते हैं। आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से है। फर्क यह है कि आज तक आपने इसको देखा नहीं, आपने इसको चेक करने की कोशिश ही नहीं की। योर बिलीफ आर रिफ्लेक्टेड इन योर एक्शंस एंड योर एक्शन प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू सी इन योर लाइफ। जो आप अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स देखते हैं वो उन एक्शंस का नतीजा ना, वो उन आदत का नतीजा है जो आपकी हैं, और उसके पीछे एक खास किस्म का बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है, और उस बिलीफ सिस्टम के पीछे खास किस्म का थिंकिंग पैटर्न है। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने से आपका थिंकिंग पैटर्न ऐसा ऐसा चेंज होगा। इसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट इंग्लिश जुबान में। पैराडाइम शिफ्ट होगा, थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा, आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होंगे। जब आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होंगे, फ्रॉम इम्पॉसिबिलिटीज टू पॉसिबिलिटीज आएंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आएंगे, आपके एक्शन चेंज हो जाएंगे, आपकी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। और जब आपके एक्शन चेंज होंगे, आपकी हैबिट्स चेंज होंगी, तो आपके रिजल्ट्स भी वो चेंज हो जाएंगे। वो रिजल्ट्स आएंगे जो आप दूसरों के देख रहे होते हैं, अपनी जिंदगी में भी वो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। दैट्स वाई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए। आठवीं जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि अभी तक जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, डिस्टर्ब करती हैं, या जिन्होंने डिस्टर्ब किया है, उसकी रीज़न ये है कि आप अपने एक्सटर्नल दुनिया में बहुत सी चीज़ों को जब अपने हिसाब से नहीं देखते, उनको ठीक करना चाहते हैं। एंड यू लुक एट आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ देखते हैं, उधर ही प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक कहानी मुझे यहाँ पर याद आ गई, बड़ी ज़बरदस्त है, कि एक शख्स था, वो अपने ऑफिस में अपने लोगों से, अपने कोलीग्स से, अपने साथ जो वर्कर्स थे उनके से बड़ा तंग था, है बड़ा इंटेलिजेंट था, और अपने बॉस के पास गया और अपने बॉस के पास जाके कहता है कि आज मैं इस जॉब से तंग आ गया और मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, अपने एम्प्लॉय दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा मसला है, वैसा मसला है। बॉस बड़े सब्र और तहम्मुल से सुनता है। याद रखें, जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके अंदर सब्र बहुत आ जाता है, उनकी लिसनिंग स्किल्स भी बहुत ज़बरदस्त होती है। लिहाजा वो बड़े ही तहम्मुल से, बड़े ही धीमे अंदाज में उसको सुनता है, और सुनने के बाद कहता है मुस्कुरा कर कि ओके, आई विल एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन बट ऑन वन कंडीशन। एक कंडीशन है, अगर वो पूरा कर दो मैं तुम्हारा रिज़ाइन अभी एक्सेप्ट कर लूँगा। और वो कंडीशन ये है कि ये पानी का गिलास भरो और इसको भरकर पूरे दफ्तर का चक्कर लगा के आओ, ध्यान रखना पानी ना गिरे। वो कहता है ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं ले जाता हूँ। वो पानी का गिलास भरता है और पूरे दफ्तर में चक्कर लगा के आता है। बॉस आगे पूछता है, अच्छा बताओ मिस्टर फलां क्या कर रहा था, मिस्टर फलां क्या कर रहा था, मिस फलां क्या कर रही थी। एंड ही आस्क्स सेवरल थिंग्स अबाउट डिफरेंट पीपल जो उधर काम कर रहे थे, और वो सबके बारे में बताता है। वो ऐसा कर रहा था, वो वैसा कर रहा था, वो ऐसा कर रही थी, वो ऐसा कर रही थी, एवरीथिंग। देन वो कहता है अच्छा पानी कहाँ है। जब वो पानी की तरफ देखता है तो पानी गिलास में गिर चुका होता है, पूरा पानी नहीं होता, काफ़ी पानी गिर चुका होता है। बॉस कहता है कि मैं तो तुम्हारा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम चक्कर लगा के आओगे पानी नहीं गिरना चाहिए। और अब मैं बता दूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रेजिग्नेशन में एक्सेप्ट कर लूँ तो जाओ दोबारा चक्कर लगा के आओ, लेकिन पानी का एक कतरा भी ना गिरे। देन ही गोज अगेन, और जब वो दोबारा जाता है तो पानी के ऊपर फोकस करता है और वापस आता है, पानी का एक कतरा भी नहीं गिरने देता। देन बॉस आस्क्स कि बताओ अब वो क्या कर रहा था या वो क्या कर रही थी। ही सेज आई डोंट नो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पानी की तरफ देख रहा था, मैं कैसे देखता, मुझे मौका ही नहीं मिला। एंड हियर द बॉस टीचेस हिम अ लेसन। ये है तुम्हारी ज़िंदगी का सबक। अगर तुम अपने काम पर तवज्जो दो, यानी इफ़ यू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, तो तुम्हें परवाह ही नहीं होगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कौन ख़राब कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है। दिस हैपन्स ओनली बिकॉज यू फोकस ऑन द थिंग्स विच डू नॉट मैटर। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ये होता है, हमारी बहुत सारी एनर्जी, हमारा बहुत सा जो अटेंशन है स्पैन, जो हमारा फोकस है। और मैं ट्रेनिंग्स के दौरान अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि आपके अंदर 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए: क्रिटिकल थिंकिंग, फोकस ऑफ अटेंशन, अलर्टनेस ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन स्पैन। ये वो स्किल हैं जो हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में नहीं सिखाए जाते, लेकिन इन बुक्स को पढ़ने के बाद डेफिनेटली एक वक्त आएगा, एक रियलाइजेशन पैदा होगी कि आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करनी चाहिए उन चीज़ों पे तवज्जो देके जो मैटर नहीं करती। यू वुड फोकस ओनली ऑन द थिंग्स दैट मैटर फॉर यू इन योर लाइफ। सो दैट्स वाई सेल्फ हेल्प बुक्स को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ ताकि वो आपकी ज़िंदगी को बदलना शुरू हो जाए। द 9th वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ कि ये आपको साइको एजुकेशनल स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करेंगी। यानी जब आप ये बुक्स पढ़ेंगे तो आपको साइको एजुकेशनल स्ट्रेटजीज का पता चलेगा कि किसी चीज़ को कैसे किया जाता है। अक्सर लोग जब कोई अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करते हैं
اس کو اچیو نہیں کر پاتے چھوڑ دیتے ہیں نا. وہ کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ دے آر آلویز ریزلٹ obsessed. ان کا دھیان ریزلٹ کی طرف ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ کسی چیز کو کرنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے, کسی چیز کو کرنے کے لیے خاص سٹیپس کرنے پڑیں گے اور خاص چیزوں سے گزرنا پڑے گا, خاص چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ اسکول میں ہمیں فیل ہونا نہیں سکھاتے. سب سے بڑا فلا ایجوکیشن سسٹم میں یہ ہے کہ ہمیں فیل ہونا ایک برائی کے طور پر ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ جیسے فیل ہو جائیں گے تو شاید کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. جبکہ جب آپ فیل ہوتے ہیں تمام تر کوشش کے بعد, جب آپ فیل ہوتے ہیں, کوشش کے بغیر نہیں, جب آپ تمام تر کوشش کے بعد آپ فیل ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں, تو دیٹ از این اپرچونٹی ٹو سی کہ کیا چیز غلط ہوئی اور کیسے اگر کیا جاتا تو میں اس کو ٹھیک کر سکتا تھا. اور یہاں سے ایک نئی وزڈم انسان کے سامنے آتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ فیل ہونا نہیں سکھایا جاتا, انسان کی وہی عادات اس کی پریکٹیکل لائف میں آتی ہے. انسان ایک گول سیٹ کرتا ہے, اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے اور رزلٹ کے بارے میں اتنا obsessed ہوتا ہے کہ جو کام اس کو کرنے چاہیے, جو سٹیپس اس کو لینے چاہیے وہ لیتا نہیں ہے. سو وہ ایکشن فوکسڈ یا پروسیس فوکسڈ ہونے کے بجائے رزلٹ obsessed ہو جاتا ہے. اور یہی اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے. زندگی میں کہیں ڈیسٹینیشن ہے ہی نہیں. زندگی میں کہیں بھی جو بھی آپ چیز اچیو کرتے ہیں وہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے, اس کے بعد پھر ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے. اٹس آل اباؤٹ اے جرنی. اور اس پوری جرنی میں سب سے جو زبردست چیز ہے جس کو انسان اپنی زندگی میں مس کرتے ہیں, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, وہ یہ ہے کہ وہ ایکشن فوکس نہیں ہوتے, پروسیس کو انجوائے نہیں کر پاتے اور آنے والے کسی وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور ساری زندگی وہ وقت آ نہیں پاتا. سیلف ہیلپ بکس پڑھنے سے یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ایکشن فوکسڈ ہونا ہے, آپ کو پروسیس کے اوپر فوکس کرنا ہے. اینڈ یو ول اسٹارٹ انجوائنگ دا پروسیس اینڈ یو ول نیور بی obsessed اباؤٹ دا ریزلٹس. جب آپ ریزلٹس کے بارے میں obsessed نہیں ہوں گے تو امپیشنس نہیں ہوگی, انگزائٹی نہیں ہوگی. اگر وہ چیز اچیو نہیں ہو رہی, کہیں ناکام ہوتے ہیں, فیلئر ہوتا ہے, سیٹ بیک ہوتا ہے, فرسٹریشن نہیں ہوگی. یو ول اسٹارٹ ڈوئنگ اگین بیکاز یو آر سو پروسیس obsessed. یو آر سو انوالوڈ ان دا پروسیس ان ایکشن. یو لو دیٹ مومنٹ. اور آپ زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں انگزائٹی ختم ہونی شروع ہو جائے گی, فرسٹریشن ختم ہونی شروع ہو جائے گی, رزلٹ کی نہ آنے کی وجہ سے جو ڈپریشن آتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا, آپ اس سے باہر نکلیں گے. دا 10th important reason, this is again a very phenomenal reason, وہ یہ ہے کہ سیلف ہیلپ بکس پڑھنے کے بعد آپ کو دو چیزیں ملیں گی. نمبر 1, شعور ایکسپینڈ کرے گا, آپ کی بصیرت بڑھے گی, انسائٹ. جو آپ جیسے کہتے ہیں نا بصیرت, کاش مجھے اس چیز کی سمجھ ہوتی, کاش مجھے اس چیز کا شعور پہلے ہوتا, وہ آپ کی بصیرت بڑھنا شروع ہو جائے گی, انسائٹ آپ کی ایکسپینڈ کرے گی. اور دوسری, کافی کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر کے سکلز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کے اندر کا ٹیلنٹ آپ کے سامنے آئے گا, تو آپ پریکٹیکل سکلز سیکھنا شروع کر دیں گے یا سیکھ جائیں گے یا اپنے ہی ٹیلنٹ کو اسکل میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی دو چیزیں انسان کو کامیابی کے لیے چاہیے. ایک ہے بصیرت, ویژن, انسائٹ, چیزوں کی سمجھ, اور دوسرا کرنے کا ڈھنگ, پریکٹیکل اسکل. وہ اسکل آنا چاہیے. ان بکس کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر یہ دونوں کوالٹیز آئیں گی. جب آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں گے, آفٹر فیو منتھس اور میبی ان ایئرس, یو ول سی یور لائف از ٹریمنڈسلی چینج, فینومینلی چینج. اور تب آپ اپنی زندگی کو ہر لحاظ سے, ہر ایسپیکٹ میں انجوائے کریں گے, ایکسپیرینس کریں گے. زندگی سے گلے شکوے کاش سب ختم ہو جائے گا. آپ زندگی کو بھرپور طریقے سے جی سکیں گے, سکسیس کو حاصل کرنے کے بعد بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں گے. اور اگر فیلئر ہوگا تو اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے, اس سے بھی انجوائے کریں گے, اس کے ایکسپیرینس کو بھی محسوس کریں گے, اور اس ایکسپیرینس سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو نیکسٹ اپنی لائف میں وزڈم کے طور پر استعمال کریں گے. سو دس از مائی ایڈوائس, یو مسٹ اسٹارٹ ریڈنگ فرام ٹوڈے سیلف ہیلپ بکس. اور مجھے کمنٹس میں بھی لکھ کے بتائیں کہ اگر زندگی میں کوئی سیلف ہیلپ بک پڑھی تھی اس سے پہلے, اس سے کیا سیکھا تھا اور کیوں اس کو چھوڑ دیا. Why don't you start now this journey again and make your life tremendous. Thank you very much.